بسم اللہ الرحمن الرحیم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا الہی ہمیں عامل قرآن کا
مسلمان کو مسلمان کر دے۔ وہ پیغمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں، اس پیغمبر کا ہمیں تابع فرما کر دے۔ یا الہی میں اس دنیا میں کوئی نیک کام کر جاؤں، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں، اور کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، ادھر مذہب کتابوں میں ادھر قرآن سینوں میں۔ یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے، میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے۔ میں رہوں یا نہ رہوں اس دنیا میں، عزت قرآن رہے، عظمت اسلام رہے۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس و اعلی و بالا واسطے، جو کل کائنات دا داتا، مشکل خوشا، حاجت روا غوث اعظم دستگیر علی کل شیء قدیر، انگینت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام، آقا دو جہاں سرور کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک واسطہ۔ نبی پاک دا نام پاک سن کے جڑا بندہ درود نہیں پڑھتا، حدیث دی روشنی اندر ایسا بندہ ملعون ہے، کنجوس ہے، بخیل ہے، ایسے بندے دی دنیا آخرت برباد ہے، جن دے سامنے اللہ دے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نام آیا کہ اس نے آپ دے درود پاک نہ پڑھیا۔ اللہ دے شکر تو بعد میں شکر گزارا اپنے محترم و مکرم بھائی حضرت مولانا قاری محمد عدنان بشیر صاحب اور محترم بھائی جناب حضرت مولانا عامر یزدانی صاحب حفظہ اللہ تعالی، اس مسجد خطیب، اس مسجد انتظامیہ آپ احباب پردے کے اندر بیٹھ کے سن والیاں میریاں ماما بہنا، موہی والے بھائی، سن والے بھائی، اللہ تمام دی نیکی قبول فرما کے زندگی دے پچھلے صغیرہ کبیرہ سارے گناہ معاف فرما دے۔ رب العالمین جس بچے نے قرآن پاک نو حفظ کیتے، اللہ اس بچے نو محافظ قرآن بنا، اور کل قیامت والے دن اس قرآن دی برکت دے نال ان والدین نو اللہ عظیم چھپے عطا فرما،
کہ جنہ چبیاں دا ذکر تیرے سونے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن اللہ حافظ قرآن دے والدین نو ایسا لباس عطا کرے گا لوگ دیکھ کے سمجھن گے کہ انبیاء دی جماعت ہے. اتنا خوبصورت لباس حافظ قرآن دے والدین. اور اللہ فرمان گے حافظ قرآن پڑھدا جا اور جنت دیاں منزلاں چڑھدا جا. نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں قیامت والی دن قرآن پاک نو اللہ ایک خوبصورت جوان دی شکل عطا کرے گا. عربی جوان ایک عربی جوان اپنے پڑھن والے نو اپنے یاد کرن والے نو اپنے تے عمل کرن والے نو اللہ دی جہنم تو بچا کے رب دی جنت دا پرونا بنا چھڑے گا. کہو سبحان اللہ. ایک تسی بیٹھے بیٹھ پاڑوں پارو تے وچے پھر ماشاءاللہ لائٹاں بھی لگی ہیں. ایک لائٹ اگر بند کر دیو نا تے عمرے دی دعا دیاں تانوں ہیں. ایک بند کر دیو جڑی مرضی ایڈا کیڑا بھی اللہ معاف کرے نہیں رہے. ہاں جی انشاءاللہ اللہ تو آنو ایسے سال ہے. اے ہونن دیکھ نظر آن لگ پہ ماشاءاللہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا قرآن عربی جوان دی شکل اختیار کرے گا اور اپنے پڑھن والے نو رب دی جہنم تو نجات دلوا کے اللہ دی جنت دا پرونا بنا دے گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں قیامت والے دن اللہ دی عرش تو علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوئے گا. اللہ دی ذات کا سایہ اللہ دی عرش کا سایہ. انہاں دونوں سایہ تو علاوہ آل عمران دا سایہ سورۃ الآل عمران دا سایہ. یعنی جڑا سورۃ الآل عمران نو یاد کرتے تلاوت کرتے اپنے پڑھن والے واسطے قیامت والے دن سایہ کرتے چھتری بن گئی. نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں اس قرآن دی وجہ تو اللہ لوگاں نو عزت عطا کر دے. کیوں جی کی عطا کر دے؟ محبت نو جنہوں اللہ نے زبان دیتی ہے قرآن دے حق اندر بولو کی عطا کر دے؟ نہیں بولتے کی عطا کر دے؟ عزت. اور ایسے قرآن دی وجہ تو اللہ لوگاں نو ذلیل کر دیا ہے. کیوں جی کی کر دے؟ ذلیل کر دے. جڑا اس قرآن نو سینے نہ لاوے عمل کرے اللہ نو عزت عطا کر دے. انفرادی طور تے انہاں نمونہ ویکھنا ہوئے تے رمضان المبارک دے اندر نبی دے مصلی دی زیارت کریا کرو. چھوٹے چھوٹے بچے سونیاں سونیاں آوازاں دے اندر نبی دے مصلی تے چڑھ کے قرآن سنا. عام روٹین اندر ویکھ لو ایک مزدور دا بچہ دیہڑی دار دا بچہ ریڑی بان دا بچہ مصلی تے کھڑے سوسائٹی دا مالک علاقے دا چودھری ایم این اے ایم پی اے نمبردار وزیر اعظم تے صدر تے کرنل تے جنرل تے آرمی چیف پیچھے کھڑے. کہو سبحان اللہ. وجہ قرآن ہے. جب تک کہ دیہڑی دار دا بچہ قرآن دا حافظ اللہ اکبر نہیں کہے گا کسی دی جرت نہیں رکوع چلا جائے کسی دی جرت نہیں سجدے چلا جائے. اگر جائے گا تو نماز باطل ہو جائے.
ایک قبیلہ نبی علیہ السلام کو آیا، آ کے آندہ ہے سونے اسی کلمہ پڑھ لے ہیں، مسلمان ہو گئے ہیں، ہن نماز پڑھنی ہے جماعت نال، کی کرنا ہے؟ بولو ذرا مسلمانوں کا موقع جائیے، کی کرنا ہے؟ نماز پڑھنی ہے جماعت نال۔ ساڈا ایک امام مقرر کر دے، چٹیاں داڑیاں والے، چودھری، سردار، نمبردار، بڑے فیصل، حاکم سارے موجود ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تواڈے چوں قرآن پاک زیادہ کنوں یاد ہے؟ ایک 6-7 سال کا بچہ، تھوڑی جی عمر کا بچہ ہاتھ کھڑا کر کے اندر سونیا مینوں یاد ہے، تینوں کیویں یاد ہے؟ اللہ دے نبی جتھے ساڈا گھر ہے نا وہ لوگاں دی گزرگاہ ہے، بہت سارے لوگ تواڈے کولوں کلمہ پڑھ کے قرآن یاد کر کے ساڈے گھر دے کولوں دی گزردے، میں انہاں دا ترلا ماردا انہاں کولوں قرآن سن کے یاد کر لیندا۔ کہو سبحان اللہ، ایسے سبحان اللہ بن دیئے ذرا سجا چوکے کہو سبحان اللہ۔ جنہوں اللہ دی کتاب نال پیارے محبت رہے کہ میری آچو کے کہو سبحان اللہ۔ اللہ 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 میں قربان جاواں، حضرات دی وقار درہ غور کرو، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والوں، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیگا بیڑیاں میں ماما مننے والوں، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ اہل بیت نالا کی عقیدت رکھنے والوں، مسلمانوں، رب کائنات کا قرآن اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم، حروف مقطعات انہاں دا ترجمہ اللہ نے میرے نبی نے نہیں دسیا، میرے نبی نے امت نو نہیں دسیا، قیامت تک کوئی مائی دلال کر نہیں سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں ذالک الکتاب، اے جڑی کتاب لا ریب فیہ، اللہ فرماتے ہیں انہیں اندر شک کوئی نہیں، ھدی للمتقین، ہدایت کا ذریعہ رب کائنات نے بنائے متقین واسطے، پرہیزگاراں واسطے، مسلمانوں اللہ فرماتے ہیں قرآن پاک اندر کسی قسم کا شک کوئی نہیں، جڑا شک کر گئے انہیں جہنمی اندر شک کوئی نہیں۔ اللہ دے قرآن کا دوسرا مقام اللہ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، فرمایا لوگوں قرآن نازل کرنے والا اللہ، اچھی بولو قرآن نازل کرنے والا کون ہے؟ جنہوں اللہ نے زبان کی دیئے گلد کے بولو کون ہے؟ نہیں بولتے نازل کرنے والا کون ہے؟ نازل کرنے والا اللہ۔ اللہ فرمانے نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، مسلمانوں قرآن نازل کرنے والا اللہ، انہی حفاظت کرنے والا بھی اللہ۔ لوگوں قرآن بھی اللہ نے نازل کی تھی، زبور بھی اللہ نے نازل کی تھی، انجیل بھی اللہ نے نازل کی تھی، لیکن اللہ نے انہی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا۔ جب قرآن دی واری آئی ہے اللہ فرمانے نے نازل کرنے والا بھی میں اللہ، حفاظت کرنے والا بھی میں اللہ۔ لاہوریوں اللہ دی قسم ہے جن دی حفاظت اللہ کرے، ان دی زیر زبر دے اندر، ان دی شاسمت دے اندر اللہ دی قسم کوئی فرق نہیں آ سکتا۔ مسلمانوں قیامت تک میرے نبی کا زندہ موجودہ قرآن پوری دنیا کا چکر لگائیے، اللہ دی قسم ہے سعودی عرب ہو، عرب و عجم ہو، افغانستان ہو، ہندوستان ہو، چائنا ہو، امریکہ ہو، روس ہو، دنیا دا جڑا مرضی ملک ہو، دنیا دا جڑا مرضی کونا ہو، اللہ دی قسم ہے دنیا دا کوئی شہر ہو، کوئی پنڈ ہو، کوئی
کوئی قصبہ ہو کوئی مسجد ہو رب دے قرآن میں جا کے کھولو الحمدللہ رب العالمین الف تو لے کے فناس کی سین تک رب کائنات کی قسم ہے سیر زبر دا فرق بھی نظر نہیں آئے گا مسلمانوں قرآن بدلی گئی سبور بدلی گئی انجیل بدلی گئی کیونکہ اللہ نے انہاں دیا حفاظت کا ذمہ نہیں لیا جدو قرآن دیا باریاں آئی وہاں اللہ فرمانے نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ نازل کرنے والا اللہ حفاظت کرنے والا کون ہے جنہیں قرآن پر پیارے بڑے بڑے نازل کرنے والا اللہ حفاظت کرنے والا کون ہے حفاظت کرنے والا کون ہے اللہ جن دی اللہ حفاظت کرے اس کتاب دے اندر کسی قسم دی گڑبڑ ہو سکتی تے جڑا کہے کہ اے قرآن نامکمل ہے یا نبی دیاں یاراں نے لکوڑے ہے چھپائے ہے خدا دی ایسا زندیق تے بے ایمان جہنم دا مسلمان ہو سکتا بولو مسلمان ہو سکتا نہیں وہ جڑا مسلمانہ دی کتاب کا انکار کرے مسلمان ہو سکتا نہیں ایک 2 سال پہلے دی گل ہے انڈیا دے اندر ایک زیدی نام دا بے ایمان وسیم رضوی رافضی بے ایمان جنہیں انڈیا دے کور دے اندر اس بات کا مطالبہ کیتا کہ نعوذ باللہ قرآن دے وچ ایسیاں آیات نے جڑیاں دہشت گردی نو بڑھاوا دیندیاں نے انہاں آیات نو باہر کڈیا جاوے کہ استغفر اللہ اے ہوئی وسیم رضوی جن کے مذہب کا عقیدہ ہے کہ اصل قرآن ساڈا امام غار اندر لے کے چھپے ہے کدو آئے گا قیامت کے قریب آئے گا ہے جی استغفر اللہ یعنی جڑا یہ اصلی قرآن ہے ساڑھے ہتھاں دے وچ دو گتیاں دے درمیان یہ قرآن اصلی نہیں تو استغفر اللہ اصلی کیوں نہیں اے ابو بکر و عمر نے نا حضرت علی دی شان میں جڑیاں ایتاں نازل ہوئیاں سن چھپا لئیاں سن کیوں جی یہ قرآن دی توہین نہیں ابو بکر چلے گئے عمر چلے گئے عثمان چلے گئے پھر حضرت علی کا دور آیا ہے حضرت علی نے وہ ایتاں واپس کیوں نہیں رکھیاں حسن کا دور آیا ہے حسین کا دور آیا ہے اللہ اکبر اللہ خدا دی قسم یہ دیاں دے 10 پارے سادہ ایمان ہے جڑا زیر زبر جب بھی شک کرے وہ مومن ہو سکتا ایک بری غیرت نہ سجا چوکے بولی وہ مومن ہو سکتا اللہ 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 میں قربان جاوا مسلمانوں رب کائنات کی قسم اللہ دا قرآن اللہ فرمانے میں فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاغتوا بسورۃ من مثلہ ودعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین اللہ فرمانے میں میری نازل شدہ کتاب دے اللہ شک کرنے والوں اس ایسی کوئی کتاب لے کے آؤ اگر کتاب نہیں لے کے آ سکتے کوئی سورت بنا کے لے آؤ کوئی سورت بنا کے نہیں آ سکتے کوئی آیت بنا کے لے آؤ اللہ فرمانے نے کائنات والے ہو یہ قرآن پاک اتنی عظیم کتاب اتنی شان والی کتاب اتنے مقام والی کتاب اگر اسی پہاڑاں میں نازل کر دیں پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاندے اللہ فرمانے نے لو صلی حاصل قرآن علیہ جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون اللہ فرمانے نے پہاڑوں میں نازل کر دے گا یہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاندے پر مسلمانوں ایک کتاب میں نازل کی تھی آمینہ بلال کے پاک سینے کے جس سینے کا ذکر بھی قرآن کر دے اللہ فرمانے نے
صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. اللہ نے نبی علیہ السلام کے سینے میں قرآن آیا. اللہ فرماتے ہیں اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. کائنات کے اندر زندگی گزارنے والا انہیں نازل کرنے والا بھی اللہ, ان کی حفاظت کرنے والا بھی اللہ. ان کو رب کائنات کی قسم قرآن پاک میں پڑھنا اللہ کی سنت ہے, اسی میں لوگوں کی سنت ہے. ادھر میرے آج دیکھو کتنی سنت ہے, وہ کتنی سنت ہے اللہ دی. قرآن پڑھنا کتنی سنت ہے اللہ دی. قرآن پڑھنا جبریل کی سنت ہے. کتنی سنت ہے قرآن پڑھنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اللہ کی قسم قرآن پڑھنا ابو بکر کی سنت ہے, قرآن پڑھنا عمر کی سنت ہے, قرآن پڑھنا عثمان کی سنت ہے, قرآن پڑھنا علی کی سنت ہے, حسنین کی سنت ہے, امیر معاویہ کی سنت ہے, نبی دیاں بیویاں کی سنت ہے. قرآن پڑھنا جڑا قرآن نہیں پڑھتا وہ نبی دے یاراں نال محبت دا جھوٹا دعویٰ کرتا ہے. کی کرتے جھوٹا دعویٰ. فرمایا اس قرآن دی وجہ تو اللہ عزت دینا ہے. عزت یہ جو مثال میں تواڈے سامنے اگے رکھی ہے نا, انفرادی طور پہ امام دیکھ لو, خطیب دیکھ لو, جوان تھلے چٹیاں داڑھی والے بزرگ بیٹھے نے, اے ممبر رسول تے چڑھ کے کھلوتا ہے. وجہ کی ہے؟ وجہ قرآن ہے. کچھ بولے وجہ کی ہے؟ کو کٹ کر کے محبت نہ بولے وجہ کی ہے, اور نہیں بول دے وجہ کی ہے. اللہ 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 میں قربان جاؤں مسلمانوں, رب کائنات کی قسم وجہ قرآن. آگے انفرادی طور پہ مثال دیتی ہے, سمجھنا ہے اجتماعی طور پہ دیکھیے. اللہ کی قسم پوری دنیا پہ نظر دلائیے تو ہمیں سعودی عرب نظر آئے گا, ایران نظر آئے گا, ملک شام نظر آئے گا, لبنان نظر آئے گا, فلسطین نظر آئے گا, افغانستان نظر آئے گا. اور یہ تو دنیا پہ 52 نالوں سے زیادہ اسلامی ریاستان پر اللہ دی قسم جتھے بھی مسلمانوں نے بینوا فلت رسوائی مقدر بن چکی ہے. جتھے بھی مسلمانوں نے بینوا یہود و نصارا دے غلام بن چکے ہیں, عربی بھی غلام بن چکے ہیں, عجمی بھی غلام بن چکے ہیں, افغانستانی بھی غلام بن چکے ہیں, شامی بھی غلام بن چکے ہیں, ایرانی بھی ہے غلام نے. ان کو اپنے آپ میں اتنی طاقت دینے والے اللہ کی قسم ہے اسرائیل کی غلامی پہ کرتے ہیں, امریکہ کی غلامی پہ کرتے ہیں. وجہ کیے اسی قرآن میں چھڑ دیتا, اسی قرآن میں چھڑ دیتا تو رب نے قرآن میں رکھے ہے مسلمانوں یہ یہود و نصارا تہاڈے دوست نہیں ہو سکتے. اسی انہاں نوں جفیاں مارنے آ, اسی انہاں دیاں چوڑیاں چچا جاتے ہیں, اسی امریکہ دے ویزے واسطے ساری زندگی گزار دینے آ, اسی یورپ دے ویزے واسطے اپنے والدین تک ناراض کر لینے آ. اللہ کی قسم ظاہری طور پہ سعودی عرب تانوں بڑا مستحکم نظر آندے, عرب امارات تانوں بڑے مستحکم نظر آندے, پر اپنی مرضی نال کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے, اپنی مرضی نال کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. مسلمانوں خدا کی قسم ترکی بھی اپنی مرضی نال کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا, شام بھی اپنی مرضی نال کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا, مسلمانوں کا کوئی ملک بھی اپنی مرضی میں فیصلہ نہیں کر سکتا. وجہ کی ہے اسی قرآن کو چھڑ دیتا, اسی قرآن کو چھڑ دیتا, اسی قرآن کو پسے پھسے ڈال دیتا, اللہ نے سانو دلیل کر دیتا. اور لاہوریوں اپنے فلسطینی براہماں دے بارے سوچ
بچیوں کے بارے سوچو، اپنی فلسطینی بہنوں کے بارے سوچو، اپنی فلسطینی محمد کے بارے سوچو۔ اللہ کی قسم ہے اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھتے ہوئے اسرائیل کے گنڈے گندے یہودی بے ایمان انہوں نے تھلوں مسلے کھچ لیں گے، بہنوں کے کرتے اتار دیں گے، بچیوں اللہ کی قسمیں جیلوں کے چھوڑ دیں گے۔ باپ بچے تو دور کی جا رہے ہیں، ماں بچے تو دور کی دی جا رہی ہے، بہنوں براہموں تو دور کی دیا جا رہی ہیں، پر کسی مسلمان کو غیرت نہیں آتی۔ وجہ کیے اللہ کی عزت کی قسم بجائی کریے، اسی قرآن کو چھڑ دیتا، اپنے بچیوں کو قرآن پڑھانا چھڑ دیتا، اپنے گھروں کے اندر قرآن پڑھنا چھڑ دیتا، اسی قرآن پہ عمل کرنا چھڑ دیتا۔ اللہ نے سانو ذلیل کر دیتا، اللہ نے سانو رسوا کر دیتا، اللہ نے سانو مطرود کر دیتا، اللہ نے سانو ملتا بنا دیتا۔ اللہ کبھی آئیے مفتا ملتا، کبھی سوسی ملتا ملتا، کبھی ملتا ملتا، کبھی چہرہ ملتا، ایڈمی طاقت ہونے باوجود بھی لاہوریوں سازا منہ کر چل گئے، اللہ کی قسمیں کسکول کر چل گئے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ کوئی ہے، اسی رب دے قرآن نو چھڑ دیتا، رب دے قرآن نو چھڑ دیتا۔ میرے نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والوں مسلمانوں ایک عالمی گل پیا کرنا، آئیے ذرا اپنے گھروں کے اندر نظر ماریے، جہے گھر کا دروازہ کھڑکانا ہو، کوئی ٹی وی کا مریض ہے، کوئی ہیپیٹائٹس کا مریض ہے، کوئی اللہ اکبر اللہ بلڈ کینسر کا مریض ہے، کوئی بلڈ شوگر کا مریض ہے، کسی نے میدے کا کینسر ہے، کسی نے ہڈیاں کا کینسر ہے، کسی نے خون کا کینسر ہے، کسی نے منہ کا کینسر ہے، کسی نے ہاتھوں کے پیروں کا کینسر ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ کی قسم ہے اسی قرآن نو چھڈ دیتا، قرآن نو اچھی بولو، قرآن نو جتھے جاتی مارو یہ گھر کنہاں دا ہے؟ بھابیاں دا۔ بچے نو کی ہویا ہے؟ جن چمڑ گئے نے۔ کی چمڑ گئے نے؟ وہ جن ایڈے ویلے نے۔ کی ہویا ہے؟ ایسے رات نو ستا پیا ڈر جانا ہے، اس کو دھاگا بنے ہے۔ گھر کنہاں دا ہے؟ بھابی۔ میرا ابا بھی بھابی، میرا ابا بھی۔ میں بریلویاں دیوبندیاں دی گل نہیں کرنی، کیوں؟ بھابی برینڈ ہے، میں بھابی ہاں۔ اچھا میرے ابو مسجد صدر نے جی تے ہم بچے نو دھاگا کو بنے میں نظر لگ جاندی ہے۔ کی لگ جاندی ہے؟ نہ فیس بک تے چاڑیا کر، نہ پروفائل پکچر لایا کر، نظر لگ جاندی ہے۔ ہاں جی قاری صاحب جگہ جگہ تے قرآنی آیات، ایک کی گل ہے، ایک برکت واسطے، ایک کی ہے جی خیرو الہیہ کی ہے، پڑھنا نہیں ہوگا، پڑھنا اکثر اوقات خدا دی قسمیں بھابیاں دیا دکانہ چ 12 ہیرے 12 ہیرے 12 ہیرے میں جدو پڑھنا بچ ناتے علی لکھی، ناتے علی ہے جی، ناتے علی یعنی حضرت علی کو مدد منگی جا رہی ہے۔ بعض دے گلے چ طویل، گلے چ نہیں کیونکہ بھابی نہ باں تے بنوں کو ویکھ نہ لوے، غیرت مر گئی ہے، حیا مر گئی ہے، توحید دا جنازہ کٹ لیا ہی۔ میں بھابی خدا دی قسم ایسا بے غیرت بدبخت بھابی ہو سکتا جڑا بچیاں نو طویل پواوے، او گھوڑے دے پجاری کولوں دم کرواوے، شاہ کولوں دم کرواوے، اوتھوں آرام آندا ہے۔ لاکھ لاکھ تیری ذمہ قبر پرست کو دم۔ قاری صاحب نوری علم بتھیرا کرا رہے ہیں، ہن تسی نے آکھیا او سائی کولوں دم کرواؤ، نہیں کروا دے۔ دیکھو اپنے اپنے گریبان چ چھاتی مار کے بھابیو مر جائے خدا کی قسم، پتر پیچھے شرک کر دیں
بڈھی ٹھیک نہیں ہو رہی، کی کریے جی کی کریے، ڈوب کے مر جا، کرنا کی ہے؟ تو کسے کافر کولو، مشرک کولو، رافضی کولو، صحابہ دے دشمن کولو دم کروان جانے، وہ پیچھو ہسدا تے ہوئے گا نا بڑا بھابی بنیا پھردا ہی کتھے راہ لے گا؟ اللہ دے نبی تے جادو ہو گیا، ہویا کہ نہیں بھئی؟ کچھ ہی بولو، تے اتنا خطرناک ہو گیا جڑے کنویں چ پیتا گیا سی وہ سارا پانی لہو بن گیا۔ جبریل آیا سپیشل، سونیا بڑا خطرناک جادو جی، بڑا خطرناک، کرنا کی ہے؟ اللہ نے قرآن پاک نازل کیتا، اللہ فرمانے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ کیوں جی من الجنة؟ انہاں صورتاں دا ترجمہ دے پڑھو کی بندا ہے؟ کل کہہ دیو اعوذ برب الفلق، میں صبح دے رب دی پناہ چاہنا، کنے تو من شر ما خلق، انہیں جنیاں بھی شہمہ پیدا کی دیا نے سارے آدھے شر کو، مگر کوئی شہر ہے گی وہ بولو پڑھتا نہیں، لکھ دے پڑھتا نہیں، گلے اندر پڑھ دے پڑھتا نہیں، پڑھتا نہیں پان دے پڑھ دے، پڑھتا نہیں پانی جو پیو پیو پیندے، پڑھیا نہیں جاتا، کیوں؟ زبان موٹی ہو گئی ہے، زبان ایمان مردیاں گالا کٹ دے، ایسی گال کٹ دے پورے محلے چند نال دی گال کو نہیں کٹ دا، کہیں جے جو پوری اخبار پڑھ لینا ہے جی، پورے ملک دیاں دے کلو خبران نہیں، یہ کلو قرآن نہیں پڑھیا جاندہ، زبان استغفر اللہ، زبان موٹی ہو گئی ہے۔ اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں اللہ سورہ دی وجہ تو عزتہ دیتا جے، عزتہ دیکھنے جے علماء نو روک لو، العلماء ورثۃ الانبیاء، بڑے تو بڑا چودھری، بڑے تو بڑا جنرل تے گورنر تے آرمی چیف، وزیر اعظم تے صدر، بڑے تو بڑا سیاستدان، اللہ دی قسم صفا تے بیٹھا ہے، قرآن دا عالم منبر تے چڑھ رہا ہے، بڑے تو بڑا نمبردار تے چودھری، جگیردار پیچھے کھلوتا ہے، قرآن دا عالم نبی دے مسلح تے کھلوتا ہے، اور لوگوں بجا کیے بجا کیے، خدا دی قسم بجا قرآن، بجا قرآن، بجا قرآن، نہیں سمجھ آئی دے سمجھو، حضرت عمر امیر المومنین بن گئے، بڑے بڑے اکابر صحابہ، حضرت عمر دی مجلس شورا دے مقامے، انہاں بڑیوں دے وچوں، انہاں جواناں دے وچوں، ایک مجلس شورا دا رکن بچہ، مجلس شورا دا ایک رکن، اور بولو یار بس کر دیا نہیں بول دیو تھے بولو ہاں کون ایک چھوٹا جا تے بابے آندے نے عمر جی ایک گستاخی معاف ہوئے اے چٹیاں داڑیاں والے لائن چ بیٹھے نے تے نال ایک چھوٹا جہا بچہ یہ مناسب نہیں لگتا فرمایا ٹھہر جاؤ ہنے مناسب لگے گا کیویں فرمایا اللہ نے سورۃ النصر نازل کی تھی قرآن 3 سپارہ اذا جاءك نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا فرمایا بلیے اذا شان نزول بیان کرو کی بیان کرو کسی نے فتح مکہ کسی نے کچھ آخر نے فرمایا ہاں بھئی عبداللہ بن عباس مفسر قرآن عبداللہ بن عباس نبی دے چاچے دا پتر عبداللہ
دا شان نزول کی حضرت عبداللہ فرماندے نے اللہ اس صورت وچ نبی پاک نو آپ دی وفات دی خبر دے رہے ہیں. کہاں دی خبر جی؟ وفات دی خبر. سارے منہ جو ہونا لے کے رہ گئے نبی یہ کی سن پتہ ہی نہیں. فرمایا اس بچے نو تواڈے نال اس گل نو پایا ہے کہ قرآن دا عالم ہے. کچھ بولے قرآن دا نہیں بولتے بولے جو اللہ نے زبان دی دی ہے قرآن دا. اللہ دے نبی فرماتے ہیں جڑا قرآن پڑھتا ہے اللہ انہوں مزدوری عطا کرتا ہے. فرمایا جی مزدوری کی؟ فرمایا الف لام میم جڑا ایک باری پڑھے اللہ 3 نیکیاں عطا کرتا ہے. کہو سبحان اللہ. الف لام میم 3 حرف نے جڑا ایک باری پڑھے 3 نیکیاں. کنیاں جی؟ 3 نیکیاں. اللہ کے نبی علیہ السلام گزر رہے ہیں میرے نبی دا ایک یار قرآن پہ پڑھتے اللہ کے نبی کے دروازے کے قریب روکتے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایڈا سونا قرآن پڑھ دے کہ اللہ اکبر. اللہ جس نبی کے سینے تے نازل ہو رہے ہیں وہ نبیوں کے گھر دے باہر کھلو کے سن رہے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام دا یار قرآن پڑھی جاندے تے انہاں تے لال ہوئی جاندے نے. اگلے دن میرے نبی نے فرمایا بیلیاں مینوں قرآن پڑھ کے سنا مینوں اللہ نے حکم دیتا ہے ابی بن کعب کو قرآن سنو. نبی دے منبر تے بیٹھ گیا ابی بن کعب. فرمایا منبر تے بیٹھا تو قرآن سنا. ابی بن کعب رو کے آندے نے اللہ نے میرا نام لیا. فرمایا ہاں ابی اللہ نے تیرا بولو رب دے بلندو اللہ نے تیرا قرآن دی وجہ تو اللہ نے تیرا نام لیا. فرمایا اللہ نے تینوں لہنے داؤدی عطا کی ہے. خوبصورت آواز اتنی پیاری آواز کہ آمینہ دلال سن رہے ہیں تے رو رہے ہیں. سن رہے ہیں تے صحیح مسلم دی حدیث سنو تو اڈے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. اللہ دے نبی فرماتے ہیں اللہ نے اتنی توجہ نال اور کوئی چیز نہیں سنی جنی میں محمد دی توجہ نال تلاوت سنی ہے. کہو سبحان اللہ. سجا چوکے کہو سارے سبحان اللہ. جنی لکڑ دی بائیں تھلے رکھے باقی سارے کہو سبحان اللہ. اللہ نے اتنے غور دے نال کسی چیز نہیں سنیا جن نے غور نہ آمینہ دے لال دی تلاوت نہ سنے. آئے کیوں نہ کما شان بکھرایا آمینہ دے اینجا جی نہیں کرنا. بزرگاں بھی چھوٹی ہے تے گونگیاں بھی باقی سٹیج والے رل کے میرے نال پڑھن کے جوانوں جنوں اللہ نے زبان دیتی اپنے سونے دی نعت پڑھو. شان بکھرایا آمینہ دے نہیں بولے فرشتے لکھ رہے نے اوے جوانوں لوکی تے اپنے جھوٹے پیراں دی نظمیں پڑھدے نے. کوئی عمران خان دے نظمیں پڑھدا ہے کوئی نواز شریف دے ترانے گاوندا ہے کوئی سرداری دی نظمیں پڑھدا ہے. تو اپنے سچے نبی واسطے زبان نہیں ہلا رہا کی کرنے زبان دا جس زبان تو میرے نبی دی شان بیان نہیں ہوئی. شان وکھرایا آمینہ
حسنو سوڑا کوئی نہیں جٹ جس نالتا جنہوں کا ایمان میں نبی سوڑا کوئی نہیں تو ہاتھ چوکے تو سبحان اللہ سوڑا کوئی نہیں جٹ جس نالتا شان بکھرایا نمہ دے اللہ زندہ باد شان بکھرایا نمہ دے اور رب دا واسطہ جے رب نے خوشی دور کر دیو پڑھ لو شان بکھرایا نمہ دے لال دا سسی کمر کسنا محدر کمال میں پیار کر دے سچا ہاتھ چوکے ایمانی ڈھیر چڑھا کے دو سبحان اللہ کسی کو میرے کسنا محدر کمال میں تینا کر ہاں میں تینا کر ہاں میں تینا کر ہاں نبی کی آل دا جڑا نبی دی آ جانا کرے تو ہاتھوں کے تو سبحان اللہ سارے نہیں بولے سارے نہیں بولے میں بولے پڑھے کہ دور کر دو میرے نال رل کے سچا ہاتھ چوکے جڑا نبی دی آ جانا کرے وہ پڑھے میں تینا کر ہاں نبی دی سارے نہیں بولے کہ دی لکر دی بہت تھلے رکھو اہل بیت دے نوکر بولو صحابہ دے نوکر بولو میں تینا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا میتنا کرہا نبی بڑے بخیر چہرے نظر آ رہے ہیں وہ صحابہ دی نوکری قبول کر لے اہل بیت دی نوکری قبول کر لے اللہ دی قسم نجات کا ذریعہ بن جائے میتنا کیوں جی کیا بات اسی صحابہ دے بھی نوکر آتے اہل بیت دے بھی نوکر باتیو سنو سنو اطاعت اللہ دی نال اس دے رسول دی اطاعت اللہ دی نال اس دے رسول دی عقیدہ کوئی نہیں بہا پیوا دے نال کیوں جی کیا بات ہے نعرہ تکبیر اللہ اکبر تکبیر اللہ اکبر قرآن زندہ باد مصطفیٰ زندہ باد مسلک حق اہل حدیث زندہ باد عقیدہ کوئی نہیں بہا پیوا دے جے ہے دل آؤ کوئی نہیں اللہ کی عزت کی قسم کوئی نہیں اے اسیاں جڑے ضرورت نہ سینے تے ہاتھ مار کے آنے آ جاؤ نبی دی کوئی صحیح حدیث لے آؤ جے نام منیے تے سانو مسلمان کہلوان دا بھی حق نہیں اور یہ ضرورت کوئی کر سکتا ہے عقیدہ کوئی نہیں بہا پیوا دے نال دا میں تے نوکر ہاں نبی دی اللہ جو بیان کیتا عمل دی توفیق عطا فرما قرآن پڑھیا کرو اپنے گھراں دے وچ ایویں جادو ہو گیا جن چمڑ گئے اللہ دی عزت دی قسم قرآن
شفا بھی ہے، قرآن برکت بھی ہے تے رحمت بھی ہے۔ جادو ہو جاتا ہے لیکن اللہ دے نبی علیہ السلام نو رب نے دس دیتا ہے بھی آخری دو صورتاں وہ ایک ہندو میں سن رہا سا توجہ نہ سنیو ہندو کہندا ہے ہندو وڈے تو وڈا جادو ہوئے مسلمانہ دی کتاب دے اندر جڑے آخری دو منتر نے نا جی ہندو کہہ رہے ہیں آندھا وہ پڑھے آ جاوے تے کوئی جادو بھی باقی نہیں تھا اسی پڑھ دے دی اسی پڑھ دے نہیں پڑھ دے جدن پڑھاں گے انشاءاللہ کسی چین دی ضرورت نہیں کیوں قرآن کہتے ہیں کل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا کل کہہ دیجئے کوئی بھی مصیبت اللہ دی مرضی تو بغیر آ سکتی نہیں اپنے گھراں چ قرآن پڑھیا کرو سورۃ البقرہ دی تلاوت کریا کرو انشاءاللہ نیکیاں بھی لبڑ گیاں اور قیامت والے دن سایہ بھی لبے گا اور سفارش بھی لبے گی انشاءاللہ تعالی سونے نبی دے اور گزارا صحابہ والے بولو باقی چھوکروں کو بابا نہیں صحابہ دے نوکروں دے چہرے نظر آنے چاہیے بابا اس وجہ چوکے ہر غیرت میں زبان ابو بکر دے حق اندر بولے عمر دی عدالت واسطے بولے عثمان دے حیا واسطے بولے علی دی شجاعت واسطے بولے اپنی ماں دی عزت واسطے بولے سونے نبی دے اور گزارا صحابہ صحابہ مومن دے فرضے ہر آن بولے سب تک ہے چلتی زبان بولے ہر پل ہمیشہ ہر صحابہ بابا آخری بڑی سارے بابا اللہ جو بیان کی تعامل دی توفیق عطا فرما دوران گفتگو کو غلطی ہوگی تے معاف کر دے اللہ بھائی عامر یزدانی بھائی عدنان بشیر صاحب دی محنت اپنی بارگاہ